السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجاً، بیویاں، یتربصن، انتظار کرنا ہے یا روکے رکھنا ہے، بانفسہن، اپنے نفسوں کو، اربعۃ، 4 اشہر، مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کی عدت وضع حمل ہے، جیسا کہ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی مدت وضع حمل ہے۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت کی، حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی، اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مطلقہ رجعیہ کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے، اور مطلقہ بائنہ میں اختلاف ہے، بعض جواز کے اور بعض ممانعت کے قائل ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ، پھر جب وہ پہنچیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فی ما فعلن، اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو عمل تم کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں اور اولیاء کی اجازت اور مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ عورت کے ولیوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی کو برا سمجھنا یا اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا یہ بہت غلط بات ہے۔ بیوہ کے عقد ثانی کو برا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس کے اندر کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ اس عورت کا حق ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر بیوہ عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو بعض اوقات بہت غلط قسم کے جملے لوگ بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسرا نکاح کر کے گویا کہ اس نے کوئی جرم کر لیا ہو۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ دستور کے مطابق اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں تو، یعنی کہ اگر وہ کہیں نکاح کر لیتی ہیں اپنے اولیاء کی مشوروں کے ساتھ تو یہ ان کے لیے بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ مزید فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ تم اشارے کنائے میں ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا کے رکھو، یعنی یا دل میں ہی ارادہ کرو۔ علیم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ستذکرونہن، کہ ان قریب تم ذکر کرو گے ان سے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن نہ تم لینا ان سے کوئی وعدہ چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن یہ کہ اگر تم کہو بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ کرو یا ارادہ کرو عقد نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ پوری کر لیں اپنی مدت، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے،
ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروا تو اس سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بردبار ہے۔ اس آیت کے اندر بات ہو رہی ہے بیوہ عورت کی، یا وہ عورت جس کو 3 طلاقیں مل چکی ہوں، یعنی طلاق بائنہ والی عورت۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلاً یہ کہنا کہ میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے، یا یہ کہ میں کسی نیک عورت کی تلاش میں ہوں۔ لیکن یہاں پہ واضح الفاظ میں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کرو۔ لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاق دیے، اس کو عدت کے اندر اشارے کنائے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس پر خاوند کا ہی حق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاوند ہی رجوع کر لے اور اس کو دوسری شادی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جاہل لوگ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ عدت کے اندر ہی نکاح کر لیتے ہیں۔ اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو فوراً ان کے درمیان تفریق کرا دی جائے، اور اگر تعلق قائم ہو چکا ہے تب بھی تفریق ضروری ہے، تاہم دوبارہ ان کے درمیان عدت گزرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے درمیان اب کبھی بھی باہم نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، لیکن جمہور علماء ان کے درمیان نکاح کے جواز کے قائل ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر منع کیا گیا کہ عدت کے اندر نکاح جائز نہیں ہے، تو عدت کے اندر نکاح نہیں کیا جائے گا، لیکن اشارے کنائے کے اندر اپنا پیغام دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ عورت کو دیا جائے یا اس کے ولیوں کو دیا جائے، وہ جائز ہے، لیکن چھپ کے کسی طرح کا وعدہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی عدت کے اندر نکاح کیا جائے گا۔ لا جناح علیکم نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء اگر طلاق دو تم عورتوں کو، ما لم تمسوہن جو نہیں تم نے چھوا ان کو، او تفریضوا لہن فریضہ اور نہیں مقرر کیا ان کے لیے کوئی مہر، ومتعوہن اور فائدہ دو ان کو، علی الموسع قدرہ اوپر وسعت والے کے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ اور اوپر تنگ دست کے اس کی حیثیت کے مطابق ہے، متاعاً فائدہ دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق یا بھلے طریقے سے، حقاً علی المحسنین حق ہے محسنوں پر۔ یہ حکم اس عورت کے متعلق ہے کہ جس کا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اور خاوند نے خلوت صحیحہ یعنی کہ جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ بھی قائم نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی طلاق دے دی، تو اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دے کے رخصت کرو۔ یہ جو فائدہ ہے یہ متاع طلاق کہلاتا ہے، یہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق دے گا، یعنی اگر وہ خوشحال ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر تنگ دست ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، لیکن ہے کیا کہ یہ محسنوں کے اوپر ضروری ہے۔ اس متاع کی جو ایک مقدار ہے وہ شریعت نے مقرر نہیں کی، کیونکہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ متاع طلاق ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کو دینا ضروری ہے یا خاص اس عورت کے متعلق حکم ہے جو کہ اس آیت میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کی بعض اور آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر قسم کی طلاق یافتہ عورت کے لیے ہے۔ اس حکم متاع میں جو حکمتیں ہیں اور جو فائدے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی محتاج بیاں ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب 2 گھر الگ ہوتے ہیں، 2 انسان الگ ہوتے ہیں، کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو سمجھیں کہ 2 خاندانوں کے درمیان جو کشیدگی اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو طلاق کا سبب ہوتا ہے، تو
اس موقع پہ اگر احسان کیا جائے اور عورت کی دلجوئی کا اہتمام کیا جائے، یعنی کہ مستقبل کی جو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو لڑائیاں ہونی ہوں ان کے سدباب کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورت کو کچھ دے دلا کر احسان والا رویہ کیا جائے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس احسان اور سلوک کے بجائے متعلقہ کو ایسے برے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے کہ دونوں خاندانوں کی آپس میں ہمیشہ کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لڑائیوں سے بچنے کے لیے، تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت ہی ایک سمپل سا فارمولہ دیا ہے کہ ایسی عورت کو بھی جو ہے متع طلاق دیا جائے تاکہ آنے والے وقت کے جو جھگڑے ہیں وہ پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ مزید فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر طلاق دو تم ان کو، من قبل، اس سے قبل، ان تمسوهن، کہ تم چھو ان کو، وقد فرضتم لهن، اور تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضہ مہر، فنصف ما فرضتم، تو جو مقرر کیا ہے اس کا آدھا دینا ہے، الا سوائے اس کے ان یعفونا، کہ وہ معاف کر دے، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ دوسری صورت یہاں پہ یہ ہے کہ مساس یعنی کہ خلوت صحیحہ سے قبل ہی طلاق دے دی، حق مہر بھی مقرر تھا۔ اس صورت میں خاوند کے لیے ضروری ہے کہ نصف مہر ادا کرے، الا یہ کہ یہ عورت اپنا حق خود ہی معاف کر دے، اس صورت میں خاوند کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، اور اگر عورت نہیں معاف کرتی تو پھر کیا ہے کہ اس کو آدھا حق مہر دینا ہوگا۔ یہاں پہ کہا گیا کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اس سے مراد خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ یعنی کہ اس کا توڑنا یا اس کا باقی رکھنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نصف حق مہر معاف کر دے، یعنی کہ طے شدہ حق مہر جس کی ادائیگی ہو چکی ہے اس میں سے نصف مہر واپس لینے کے بجائے اپنا یہ حق یعنی کہ جو نصف حق مہر اس کو لینا تھا اس کو معاف کر دے، اور پورے کا پورا حق مہر اس عورت کو دے دے، تاکہ یہ احسان کہ اس میں آئے گا۔ اسی لیے یہاں پہ کہا گیا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ اگر تم معاف کرو تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، یعنی کہ یہ احسان ہے تو اس لیے یہ جو ہے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو آپس میں فضل کرنے کو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی اعمال تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ آپس میں فضل اور احسان کو نہ بھولنے کی تاکید کر کے حق مہر میں بھی اسی فضل اور احسان کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ فضل کرتا رہے دوسروں کے اوپر، احسان کرتا رہے، تو یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے۔ بیدہ عقدۃ النکاح سے بعض لوگوں نے عورت کا ولی بھی مراد لیا ہے، تو جنہوں نے عورت کا ولی مراد لیا وہ کہتے ہیں کہ عورت معاف کر دے یا اس کا ولی معاف کر دے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو عورت کے ولی کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے نہیں، دوسرا یہ کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور اسی کا مال ہے، تو اس کو معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ولی کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ عورت کے پاس ہے۔ تو صحیح تفسیر وہی ہے جو میں نے پہلے کی، یعنی کہ بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد عورت کا خاوند ہے، کیونکہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں، چاہے تو باقی رکھے چاہے تو اس کو ختم کر لے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورتوں کی 4 قسمیں۔ نمبر 1، جن کا حق مہر بھی مقرر ہے، خاوند نے مجامعت بھی کی ہے، ان کو پورا حق مہر دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے آیت 229 کے اندر اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ نمبر 2، وہ عورت ہے کہ حق مہر بھی مقرر نہیں ہے اور مجامعت بھی نہیں کی گئی، تو ان کو صرف متع طلاق دیا جائے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اسی طرح پھر یہ کہ حق مہر مقرر ہے لیکن مجامعت نہیں کی گئی، ان کو نصف مہر دینا ہے،
ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے ابھی ابھی پڑھا ہے۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ مجامعت کی گئی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہے، ان کے لیے مہر مثل ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کی قوم میں جو رواج ہے یا اس جیسی عورت کے لیے بالعموم جتنا مہر مقرر کیا جاتا ہے وہی مہر اس کو بھی دیا جائے گا، یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے خاندان کے اندر اس کی بہنوں کو، کزنوں کو اور اس کی پھوپھیوں کو، خالاؤں کو کیا حق مہر دیا گیا ہے، جیسا حق مہر ان کا مقرر ہوا ہوگا بالکل ایسا ہی مہر مثل اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے گا، جس کے ساتھ خاوند نے مجامعت تو کی ہے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔